وہ کیا بات غوث اعظم کی، وہ کیا بات غوث اعظم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی ذات مبارک، آپ کی صفات، آپ کے کردار، آپ کے احوال اور آپ کی عظمت و شان کے بارے میں آج اس موضوع پر میں کلام کروں گا۔ وہ تصوف کا بلکہ دین اسلام کا بڑا بنیادی موضوع ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع۔ اہل تصوف ہوں یا اہل فقہ ہوں، محدثین ہوں یا مفسرین ہوں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ راستہ ہے اور خدا کے قرب کے حصول کا جو ذریعہ ہے وہ شریعت کی پیروی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی اتباع اور آپ کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اتباع شریعت اور اتباع سنت کے بغیر خدا کی بارگاہ تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ سے اولیاء، صوفیاء، علماء سب اپنی کتابوں میں شریعت اور سنت کی اتباع کی دعوت دیتے آئے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ فقہی دنیا ہو یا تصوف کی دنیا ہو، سب کی جو بنیاد ہے وہ رب کا کلام ہے، قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ خدا کی اطاعت کا ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بارے میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا اے حبیب تم فرماؤ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ اس اتباع کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ اتباع جو ہے وہ فرائض میں بھی ہے، اتباع واجبات میں بھی ہے، اتباع سنتوں میں بھی ہے، اور اتباع جذبات اور انسان کی کیفیات میں بھی ہے۔ اب درجہ بدرجہ ان سب کے احکام ہوتے ہیں۔ فرائض کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا فرض ہے، واجبات میں اتباع کرنا واجب ہے، سنتوں میں اتباع کرنا سنت ہے، اور اس سے آگے کا درجہ یہ ہے کہ انسان کے احوال، کیفیات اور جو اس کے باطنی امور ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہو جائیں۔ یہ والا جو درجہ ہے یہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے کہ جو اس کے غیر اختیاری افعال یا امور ہیں ان میں بھی اس کا عمل نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے موافق ہوتا جائے۔ یہ جو آخری صورت میں عرض کر رہا ہوں یہ بڑی تفصیل طلب ہے، اور اس پر بڑا مفصل کلام امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے ضمن میں بیان فرمایا ہے۔ بیسیکلی عرض کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ یہ پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ ہے، اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھی جائے۔ ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھی جائے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھی جائے۔ یہ عبادات کا معاملہ ہو گیا، اسی طرح معاملات کا، اخلاقیات کا اور دیگر چیزوں کا ہے۔ اور یہ وہ اتباع ہوگی جو اختیاری ہے، جو بندہ قصد کرے گا، کوشش کرے گا، خود عمل کرے گا، اور پھر وہ اتباع وجود میں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ وہ فضیلت
وہ خصوصیت اور وہ خوبی عطا فرماتا ہے کہ ان امور میں بھی ان کو اتباع کی دولت نصیب ہوتی ہے، جو حقیقت میں اتباع نہیں موافقت کہہ سکتے ہیں، انہیں موافقت کی دولت نصیب ہوتی ہے کہ جو ان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اب وہ کیا ہے؟ یہاں پر چونکہ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے حوالے سے ہمارا کلام ہے، تو آپ کی زندگی میں اور آپ کی ذات مبارکہ میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہتیں ہیں اور موافقتیں ہیں، ان کے حوالے سے چند ایک چیزیں پیش کروں گا، جس میں وہ بھی ہیں جو اختیاری ہیں اور وہ بھی ہیں جو غیر اختیاری ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے قصیدہ غوثیہ میں، اور بیسیکلی آج کا یہ سارا بیان سمجھ لیں کہ اسی شعر کی شرح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل نبی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمال۔ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک قدم ہوتا ہے، اور بے شک میں اس نبی کے قدم پر ہوں جو کمال کی 14ویں رات کے چاند ہے، جو کمال کے بدر کامل ہے، جو کمال کے روشن چاند ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس پر اس کی امت چلتی ہے، اس سے فالو کرتی ہے، اور اس امت کے جتنے خواص ہوتے ہیں وہ اسی قدر زیادہ دل سے اور زیادہ گہرائی سے اس طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک قدم ہے، ایک طریقہ ہے جس پر ان کی امت چلتی ہے، اور میں جس نبی کے قدم پر ہوں یعنی نقش قدم پر ہوں وہ ہیں جو نبیوں کے چاند ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو اتباع کرتا ہوں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کی ہے۔ اب یہ جو اتباع ہے یہ وہی جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ ایک ہے اختیاری اور ایک ہے خدا کی طرف سے تائیدی ایک موافقت۔ اب چند ایک چیزیں بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کی آمد کی خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی زبان سے بیان فرمائی۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے بارے میں اپنی امت سے بیان کیا، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی نے نبی کے آنے کی خوشخبری دی۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے اپنے سے افضل نبی سرکار دو عالم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی موافقت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی حضرت شیخ ابو بکر بن احوار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ عن قریب عراق میں ایک عجمی شخص ظاہر ہوگا، عراق میں ایک عجمی شخص ظاہر ہوگا جو اللہ کے نزدیک بھی بڑے مرتبے والا ہوگا اور لوگوں کے درمیان بھی بڑے مرتبے والا ہوگا۔ اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ بغداد میں سکونت اختیار کرے گا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہوگا، قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور زمانے کے تمام اولیاء اس ولی کے فرما بردار ہوں گے۔ یہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے مشہور ولی حضرت شیخ ابو بکر بن احوار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نبی ہیں تو آپ کی تشریف آوری کی خبر بھی نبی نے دی، غوث پاک ولی ہیں تو آپ کی تشریف آوری کی خبر بھی ولی نے دی۔ آقا کریم علیہ السلام کا بھی نام بیان کیا گیا، اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام بیان کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے مرتبے کی بلندی بھی بیان کی گئی، اور غوث پاک کے مرتبے کی بلندی بھی بیان کی گئی۔
تو یہ ایک موافقت کی صورت ہے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیر خارگی یعنی دودھ پینے کی عمر مبارک میں تھے تو آپ اپنی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرماتے تو ایک طرف سے نوش کرتے، دوسری طرف کو چھوڑ دیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک رضاعی بھائی تھے حضرت حلیمہ کے بیٹے، تو آپ ان کے لیے جو ہے وہ انصاف فرماتے ہوئے چھوڑ دیتے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اسی کو بیان فرمایا تھا کہ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ جسے ارہاس اصطلاحاً کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انصاف اور یہ آپ کا جو ایک خوبصورت ایک ما فوق العادت عمل ہے یہ آپ کے بچپن میں ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا عکس اور اسی کا سایہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ یہ تھا کہ ماہ رمضان میں دن کے وقت آپ دودھ نوش نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ایک خلاف عادت امر کا اظہار فرمایا گیا، اسی طرح سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح کے امر کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد بچپن کی زندگی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن مبارک کے احوال یہ تھے۔ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کھیل میں شرکت نہیں کرتے تھے، آپ کھیل میں نہیں جاتے تھے۔ بچے آپ کو بلاتے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچپن میں ارشاد فرماتے میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک۔ اعلیٰ حضرت اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا۔ اب آئیے نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے حسنی حسینی سید سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں کھیلنے کا ارادہ کرتا تو کوئی مجھے پکار کر کہتا میرے پاس آؤ، تو فرماتے ہیں کہ میں یہ آواز سن کے گھبرا کر بھاگ جاتا اور اپنی والدہ کی آغوش میں چھپ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بچپن میں ایک مرتبہ عرفہ کے دن میں ایک دیہات کی طرف نکلا تو وہاں پر جو ہے وہ کھیت میں جو ہے وہ ہل وغیرہ چلایا جا رہا تھا، تو میں ایک بیل کے پیچھے ہو گیا، میں ایک بیل کے پیچھے چلنے لگ گیا۔ تو جیسے بچے تھوڑا سا کھیل کے طور پہ جو ہے نا وہ جانوروں کے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو میں اس بیل کے پیچھے ہو گیا۔ تو بیل نے مجھے کہا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس بیل نے مجھے کہا اے عبد القادر تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم اس لیے پیدا نہیں کیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ میں ان دنیاوی امور یا کھیلوں کے اندر میں مشغولیت اختیار کروں، اور یہی جملہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا جا رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ سنت پر عمل جو مستقبل میں جا کے بطور اختیار کے اعلیٰ درجے پر کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا کچھ حصہ جو غیر اختیاری تھا وہ پہلے ہی عطا فرما دیا۔ اور پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتباع سنت کی راہ پہ چلتے تھے، اس کا معاملہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن مجید حفظ تھا، آپ کو قرآن مجید زبانی یاد تھا، اور آپ کا زبانی یاد کرنا یہ خدا کی طرف سے تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یوں مشقت کر کے اور قرآن پاک کو آپ نے دہرا کے یاد نہیں کیا تھا۔ شروع میں جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو دہراتے تھے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اے حبیب تم اپنی زبان کو حرکت نہ دو تاکہ تم ذرا اس کو جلدی یاد کر لو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اے حبیب تم تکلف نہیں کرو، اس قرآن کا جمع کرنا آپ کے دل میں اور اس کا پڑھنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم قراءت کر لیں، رب کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب ہم پڑھ لیں
تو تم اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر اس قرآن کا بیان ہمارے ذمہ ہے، یعنی قرآن کی آیات کے مفاہیم کیا ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کے اسرار و رموز کیا ہیں، اس کے اندر دقائق اور حقائق کیا ہیں، اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے، خدا کے ذمہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بغیر اختیار کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ مبارکہ میں قرآن مجید کو محفوظ کر دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علوم اور معانی کے لیے کھول دیا، لہذا آپ نے قرآن کے مفاہیم کسی سے نہیں سمجھے، بلکہ خدا کی طرف سے آپ کے قلب اطہر پر علوم کا القاء کیا گیا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو سارا علم جو خدا کی طرف سے۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیے کہ آپ نے خود اپنی محنت سے قرآن مجید کو حفظ کیا، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قرآن کا علم عطا فرمایا وہ تھا کہ جس میں آپ کی محنت والا حصہ کم ہے اور خدا کی خاص عطا والا حصہ زیادہ ہے، خدا کی خاص عطا والا حصہ زیادہ ہے۔ اسی لیے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن مجید کی تفسیر بیان فرماتے تو آپ کی اس محفل میں، آپ کے اس اجتماع میں بڑے بڑے علماء شریک ہوتے جو تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے، دیگر علوم کے ماہر ہوتے، لیکن سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی آیتوں کے جو معانی، جو مفاہیم بیان فرماتے تھے، علماء کہتے کہ ہمارے کان آج تک ان سے آشنا نہ تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص علم قرآن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ تو یہ قرآن مجید کے علم کے حصول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موافقت۔ اب اس کے بعد یہ تو تھا قرآن مجید کے حوالے سے، اب ہے مطلق علم کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلم الاولین والآخرین ہے، کائنات میں سب سے بڑھ کر علم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے حبیب ہم نے تم پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، یعنی قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا فرمایا کہ جس میں ہر شے کا روشن بیان۔ اور اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اور ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے، اور یہ علوم بذریعہ قرآن تھے، یہ علوم بذریعہ القاء تھے، یہ علوم اللہ کی خاص عطا تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو علوم عطا فرمائے، اس میں آپ نے ابتداءً تو باقاعدہ محنت سے اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور جو علم کی بنیادیں ہیں وہ آپ کے قلب مبارک میں مستحکم ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے دل پر علم کے دروازے کھول دیے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کے 70 دروازے میرے لیے کھول دیے، علم لدنی کے 70 دروازے میرے لیے کھول دیے، اور ہر دروازہ زمین و آسمان کی وسعت سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ ایسے 70 دروازے اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کے میرے اوپر کھول دیے۔ تو یہ آپ پر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ عطا ہے، اور اس عطا کا وسیلہ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے پر اور آپ کی سنت پر عمل کے اعتبار سے آپ کا ایک بطور خاص عمل وہ ہے علم دین پھیلانے کے لیے مدرسہ قائم کرنا اور اس میں دین کی تعلیم دینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شان بیان فرمائی انما بعثت معلما، مجھے معلم تعلیم دینے والا بنا کر مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم فرمایا، ہمارے اصطلاحی مدرسہ کے اعتبار سے وہ لفظ نہیں ہے، لیکن مدرسہ کہ جہاں پر علم دین پڑھایا جاتا ہو، اور وہ کون سا تھا؟ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، مسجد نبوی شریف کے متصل جو ہے وہ چبوترا کے جہاں پر صحابہ کرام علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو علم ان صحابہ کرام کو عطا فرمایا وہ دو طرح تھا۔ ایک وہ علم تھا کہ جو باقاعدہ سکھایا جاتا تھا، قرآن کی صورت سکھائی گئی، اس کا معنی بیان کیا گیا، نماز کا طریقہ سکھایا گیا، زکوٰۃ کے احکام سکھائے گئے، روزے کے مسائل بیان کیے گئے، دین کے دیگر احکام بتائے گئے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو اپنی نگاہوں سے پڑھایا، نگاہوں سے علم عطا فرمایا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس طرح اپنے دست مبارک کو جمع کیا جیسے چلو بھرتے ہیں، اور اس طرح بھر کے آپ کی چادر میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر اٹھائی، اپنے سینے سے لگائی، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پوری زندگی میں کوئی حدیث نہ بھولا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ یوں کہہ لیں یہ نگاہوں کی عطا ہے۔ وہ جو ہے وہ باقاعدہ سکھانا تھا، یہ نگاہوں کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز مبارک، اس شان تعلیم، اس شان تدریس اور اس شان عطا سے حصہ عطا کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بھی پڑھایا اور نگاہوں سے بھی پلایا۔ آپ نے دونوں طرح جو ہے وہ علم کو آپ نے ٹرانسفر کیا۔ چنانچہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ مدرسہ تھا، آپ کا باقاعدہ مدرسہ تھا۔ جیسے آج کے زمانے میں مدارس ہوتے ہیں علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اسی طرح مدرسہ تھا۔ آپ نے اس مدرسے سے ابتدا فرمائی جو آپ کو حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیا تھا، آپ کے حوالے کیا تھا۔ اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں باقاعدہ آپ مختلف علوم کی تدریس کیا کرتے تھے، اور وقت کے اکابر علماء اور بعد میں بڑے بڑے اولیاء بننے والے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم کلام یعنی علم عقائد پڑھتے تھے، دوپہر سے پہلے اور دوپہر کے بعد۔ یعنی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا تدریس فرمانا جو ہے یہ ایک بڑا لمبا عمل تھا۔ ظہر سے پہلے بھی تدریس فرماتے، ظہر کے بعد بھی تدریس فرماتے، اور پھر ان دونوں وقتوں میں یہ تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور اصول اور نحو یہ آپ پڑھایا کرتے تھے، اور اسی طرح ظہر کے بعد مختلف قراءتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ تو یہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کا علم باقاعدہ صحابہ کرام کو سکھایا، تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سنت پر عمل کیا کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اور میراث کیا ہوتی ہے؟ علم دین۔ تو علماء نبیوں کے وارث، اور یہ وراثت ہے علم کی۔ تو علماء اس علم کو جو امت کو سکھاتے ہیں، جو لوگوں کو پڑھاتے اور بتاتے ہیں، یہ اسی نیابت اور اسی وراثت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے نگاہوں سے پڑھایا، جو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی نگاہوں سے کتنوں کو کتنا علم عطا فرمایا۔ آپ کی سیرت کی کتابیں اسے بھری پڑی۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، بہجت الاسرار میں جو لکھا ہے، سلسلہ ہے سہروردیہ کے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے علم کلام یعنی علم عقائد کا بڑا شوق تھا۔ اچھا، علم عقائد جو ہے وہ ویسے تو بڑا اچھا علم ہے کہ عقائد دین کی بنیاد ہیں، اور ان کا سیکھنا، سکھانا، بتانا، پڑھنا بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں ایک مناظرے بازی کا رنگ، اور اس میں پھر جو غلط عقائد ہیں انہیں پڑھنا اور ان کے دلائل پڑھنا، یہ بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم کلام کا بڑا شوق تھا، اور میں نے اس فن کی یعنی اس شعبے کی بہت سی کتابیں حفظ کی ہوئی تھی، زبانی یاد کی ہوئی تھی۔ تو میرے چچا شیخ نجیب الدین عبد القادر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مجھے ایک دن ساتھ لیا اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں مجھے میرے چچا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر،
شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ عمر ہے، مجھے فرمایا اے عمر، ہم اس وقت اس ہستی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جن کا دل اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے، جن کا دل اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے، تو دیکھو ان کی بارگاہ میں محتاط رہنا تاکہ ان کے دیدار کی برکتیں حاصل کرو۔ تو اب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حاضر بارگاہ ہوئے تو میرے چچا نے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ میرا بھتیجا ہے، علم کلام کے شوق میں، علم عقائد کے شوق میں گرفتار ہے، اور اس فن کی کئی کتابیں اس نے زبانی یاد کر رکھی ہیں، میں اس کو منع کرتا ہوں لیکن یہ مانتا نہیں، تو وہ منع کرنا اسی وجہ سے جو میں نے شروع میں بیان کیا۔ تو سرکار غوث پاک میری طرف متوجہ ہوئے، شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے عمر، تم نے اس فن کی کون کون سی کتابیں یاد کی ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب۔ یہ سن کر سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر پھیرا، خدا کی قسم آپ کا ہاتھ ہٹنے نہ پایا تھا کہ مجھے ان کتابوں کا ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، ایک لفظ بھی یاد نہیں رہا جن کو میں نے بڑی محنت سے زبان یاد کیا ہوا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ وہ کتابیں تو بھول گئیں، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو علم لدنی سے بھر دیا۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ دست مبارک کی برکت سے وہ علم کہ جو کسی اعتبار سے مضر نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا وہ تو مٹ گیا، لیکن علم لدنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ پھر ایک اور موافقت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو زندگی بھر معمول رہا وہ رہا نصیحت فرمانا، واعظ کرنا، سمجھانا، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ یہ واعظ و نصیحت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ کے اس واعظ کا، اس نصیحت کا موضوع کیا ہے؟ تو حدیث کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرف تو مسائل سکھائے جاتے ہیں اور ایک طرف اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے، منبر پر خدا کی شان کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ غیب کی خبریں دی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ تقوی، خوف خدا، توکل، قناعت، صبر، شکر، ان سب چیزوں کا بیان ہے۔ اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سنت پر یہ واعظ کرنے کی، نصیحت کرنے کی، لوگوں کو سمجھانے کی جو سنت پر عمل کیا، اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اس میں یہ بھی نظر آئے گا کہ آپ کثرت سے واعظ فرماتے تھے، اس میں یہ بھی ہے آپ انفرادی بھی سمجھاتے تھے، اس میں یہ بھی ہے آپ اجتماعی طور پر بھی لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور آپ کے سامنے اتنا بڑا مجمع ہوا کرتا تھا کہ ہزار افراد، 40 ہزار افراد آپ کے مجمع میں موجود ہوتے تھے آپ کے واعظ کو سننے کے لیے۔ اور آپ کے جو موضوعات تھے، جو آپ کے بیانات ہیں، تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ کے فرمودات ہیں، جو آپ کے واعظ کی کتابیں ہیں، اگر ان کو پڑھیں، جیسے فتوح الغیب ہے، تو آپ فتوح الغیب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس درجے کی باتیں اس میں، اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی طرف شوق، اور توکل، صبر، شکر، قناعت، ان امور پہ اتنا عالی شان آپ نے کلام فرمایا ہے کہ سبحان اللہ۔ آپ کے کلام کی نوعیت کیا تھی؟ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے جامع کلمات عطا فرمائے۔ جامع کلمات کہ الفاظ تھوڑے ہیں لیکن معنی بہت زیادہ ہے، اور کلام بڑا مؤثر ہے۔ تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی جامعیت عطا فرمائی کہ آپ کا کلام جامع بھی ہوتا تھا، مؤثر بھی ہوتا تھا۔ آپ کے جو خطبات ہیں ان میں صرف ایک میں اقتباس جو ہے وہ نقل کرتا ہوں، تھوڑا سا طویل ہے لیکن اس سے یہ پورا سمجھ آئے گا کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز واعظ تھا اور جو آپ کے موضوعات نصیحت تھے وہ کیا ہوا کرتے تھے۔ تو فتوح الغیب سے ایک اقتباس ہے، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے پاس نہ زبان ہوتی ہے نہ دل، یعنی نہ تو زبان سے حکمت کی باتیں کر سکتے اور نہ ان کے دل میں کوئی اللہ کی معرفت اور اللہ کا خوف ہے۔ فرمایا ایسے لوگ عامی ہیں، غافل ہیں، غبی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر نہیں، کیونکہ جن کی زبان بھی حکمت سے خالی ہے، جن کے دل بھی دین سے خالی ہے، تو ان کی کیا اوقات ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ہے وہ بھوسے کی طرح ہے، یعنی وہ جو گندم وغیرہ کی جو نا وہ صفائی کرتے ہیں تو جو بھوسا بچ جاتا ہے تو یہ اس کی طرح ہے۔ فرمایا ان سے بچنا، اپنے مخاطبین کو فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے بچنا
کہ نہ جن کی زبان سے فیض ملے گا نہ جن کے دل سے فیض ملے گا۔ ہاں فرمایا اگر تم عالم اور مبلغ ہو اور تم لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے ہو تو پھر ایسے لوگوں سے ملو، کیونکہ اب یہ لوگ اس کے مستحق ہیں کہ ان کو نیکی کی دعوت دی جائے، ان کو برائی سے منع کیا جائے، تو تم ان کو دعوت دو۔ اگر تم یہ کرو گے تو تم مجاہد قرار پاؤ گے، مجاہد، اور ان کا ہدایت پہ آنا جو ہے یہ بڑے قیمتی مال سے زیادہ قیمتی۔ تو یہ فرمایا یہ پہلے لوگ ہیں۔ فرمایا دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس زبان تو ہے لیکن دل نہیں۔ زبان تو ہے، باتیں بڑی اچھی، لیکن دل کے اندر خدا کی معرفت، خدا کا خوف، توکل اور ایمانی جذبہ، ایمانی قوت، ایمان کی حرارت، ایمان کی نورانیت، ایسا کچھ نہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خود اس پر عمل نہیں کرتے جو لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں غیبت بڑی بری چیز ہے اور بعد میں خود ہی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے لوگوں کو پارسائی کا بولتے ہیں لیکن تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں، ان سے دور بھاگو اور ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو یہ جو بد عمل ہیں کہ جن کی زبانوں پہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں لیکن ان کا عمل اور ان کی قلبی حالت اچھی نہیں، تو فرمایا ان سے دور بھاگو۔ یہ سب سے بدتر طبقہ ہے۔ تیسری قسم، فرمایا لوگوں کی تیسری قسم وہ ہے کہ جن کے دل تو ہیں لیکن زبانیں نہیں ہیں، یعنی ان کے دل جو ہے وہ علم اور عرفان سے روشن ہیں، ان کے دل میں خدا کی معرفت ہے اور ان کے دل کے اندر جو ہے اللہ کا خوف اور تقوی اور جو قلبی خصوصیات ہوتی ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان کی زبانیں خاموش ہیں، ان کے دلوں میں وہ اسرار ہیں جو زبانوں پہ آ نہیں سکتے۔ فرمایا کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں، اللہ نے انہیں اپنی مخلوق سے چھپا کے رکھا ہوتا ہے، ان پہ پردہ ڈالا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے نفوس کے عیوب سے آگاہ فرماتا ہے، اور یہ ریاکاری اور دیگر چیزوں کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ انہیں یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ خاموشی اور گوشہ نشینی میں سلامتی ہے۔ تو اب سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل دل ہیں، اہل زبان نہیں ہیں، اہل دل ہیں، فرمایا ان کی صحبت اور ان کی خدمت کو لازم پکڑ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل کر لے گا۔ تو واقعتاً اہل دل کی صحبت جسے نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، اس کی تو قسمت کا کیا کہنا۔ تو فرمایا یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں، یہ تیسری قسم کے لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے افضل ہیں، لیکن ایک ان سے بھی بڑھ کر ہے، ایک ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس زبان بھی ہے اور دل بھی ہے، جن کے دل اللہ کی معرفت اور خدا کی عبدیت اور عبودیت سے پر ہیں، خدا کے اسرار و معارف سے پر ہیں، اور ان کی زبانیں اس بات کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ لوگوں کی حیثیت کے مطابق ان کے سامنے چیزیں بیان کر سکیں۔ کسے شریعت کے صرف ظاہری اعمال بتانے ہیں، کسے کچھ باطن کی باتیں بتانی ہیں، کس کے سامنے اسرار و معارف کھولنے ہیں، اور کس کے سامنے بہت باریک باتیں کرنی ہیں۔ تو جن کے پاس زبان بھی ہے اور دل بھی ہے، تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ان رازوں پر آگاہ فرمایا ہے جو دوسرے لوگوں سے پوشیدہ ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے جانشین ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے نائب ہیں۔ ویسے ہر عالم باعمل جو ہے وہ نبیوں کا وارث ہے، لیکن جو اعلیٰ درجے کے وارثین ہیں وہ یہ علماء ربانیین ہیں۔ فرمایا یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر صرف مرتبہ نبوت ہے، کہ یہ نبیوں سے نیچے ہیں لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ مرتبہ نبوت ہے۔ تو یہ چوتھی قسم کے لوگ ہیں، اور جسے یہ نصیب ہو جائے کہ جن کے دل بھی خدا کی معرفت سے لبریز ہیں اور جن کی زبان بھی آدمی کے علم میں، عمل میں، اللہ کی محبت میں اضافے کا باعث بنتی ہے، تو سبحان اللہ ایسوں کی صحبت کا نصیب ہونا تو نور علی نور ہے۔ تو یہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ایک واعظ آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے تھے اور بڑا مؤثر اور بڑے جامع کلمات کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیضان سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، اور اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ جامع اور مؤثر انداز میں لوگوں کو واعظ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا بات غوث اعظم کی، وہ کیا بات غوث اعظم کی،